अस्सलाम वालेकुम। माह रमजान उलमा इकराम के साथ अब्दुल तवाब आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकराम, आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अतीकुर रहमान रब्बानी साहब। इनसे बातचीत करेंगे और आज इंतहाई खूबसूरत और इस्लाही गुफ्तगू होगी, जिससे हमारे हर माँ बहन और हर भाई मुस्तफीद होगा। और स्पेशली पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ इस प्रोग्राम को बहुत देखें और सुने, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। आइए अब चलते हैं अतीक रहमान रब्बानी साहब की तरफ, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा अतीक भाई, माशाल्लाह चौथा रोजा है, पूरी दुनिया में लोग जितने भी मुसलमान हैं वो माशाल्लाह रोजा रख रहे हैं। लेकिन एक बात जिसका इल्म किसी मतलब बच्चे को होना चाहिए, हमारी माओ बहनों को होना चाहिए, हमारे भाइयों को होना चाहिए, इस रोजे की हिकमत क्या है। बेशक इस हिकमत के ऊपर जरा आप रोशनी डालिएगा। ये रोज़ा एक इबादत है और नमाज भी इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादत के बेशुमार यानी तरीके हमें बताए हैं कुरान करीम में। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐसे ही जैसे तुमसे पहली कौमों पे फर्ज किए गए थे। बेशक अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे एक बात कही है इसके आगे, रोजे फर्ज कर दिए गए कैसे, जैसे तुमसे पहली कौमों पे फर्ज किए गए थे। अब अगली बात क्या है कि क्यों फर्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि आपके दिल के अंदर अल्लाह का डर बैठ जाए, आपके दिल के अंदर तकवा आ जाए, खौफ अल्लाह का बैठ जाए, लिल्लाहियत आ जाए। अच्छा, ये जो रोजे पिछली उम्मतों पर ये जो फर्ज किए गए थे, उनकी भी टाइमिंग और ये तरीका सैर रफ्तार यही होता था? जी, तरीका सैर रफ्तार यही होता था, मगर उनके जो महीना है, जैसे रमजान मुबारक का हमें महीना दिया गया, उनका महीना कोई अलग और महीना होता था। वो शरीयत में जो भी है हमें रमजान मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया है, ठीक है। इसी तरह जैसे हमें जुमे का दिन जुमा पढ़ाने के लिए और यहूदियों के लिए जो है वो हफ्ते का दिन, ईसाइयों के लिए इतवार का दिन। अभी इसी में मतलब कि जो गुज़श्ता उम्मतें जो गुजरी हैं, तो उनमें कोई ऐसी चीज होती थी या ऐसी चीज आपके इल्म में हो कि उनका रोजा किसी खाने पीने की चीज से न टूटता हो, या जैसे कि बहुत सारी ऐसे अफवाहें सुनते हैं कि जी कुछ अहले किताब हैं जिनका रोजा आग से पकी चीज से नहीं टूटता, आग से पकी चीज के अलावा से नहीं टूटता। नहीं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो रोजे का है ना, ये जो हिकमत है वो क्या है, ये जरा पहले समझने वाली बात है कि रोजा हमें अल्लाह ने दिया क्यों है, इसका मकसद क्या है। यानी अल्लाह ताला ने हमें भूखा प्यासा रहने के लिए कहा है, तो इसका कोई मकसद होगा। ठीक, ऐसे अल्लाह ताला इस बात पे खुश तो नहीं होता कि मुझे तकलीफ हो, मैं प्यास में मरता रहूं, भूख में मरता रहूं, और अल्लाह इस पे बड़ा खुश होता है, जी ये मेरा बंदा जो है ना, अब देखें कैसे तड़प रहा है। ये मकसद नहीं है। अल्लाह ताला का क्या मकसद है, ये बात हमें समझनी है। सबसे पहली चीज है, ये हमारी एक ट्रेनिंग है, बुराइयों से बचने के लिए ट्रेनिंग है, ठीक है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम 11 महीने हलाल खाते रहते हो, तो मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है हलाल खाने में, आप खाएं हलाल, कुलू वशरबू, खाएं पिए, मगर एक महीना जो है ना, ये मेरे कहने पे आपने हलाल को भी छोड़ देना है, ठीक है। ये ट्रेनिंग किस चीज की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बता रहे हैं कि जैसे ये एक महीने के अंदर रमजानुल मुबारक के अंदर रोजे की सूरत में आप खाना पीना तर्क कर रहे हैं, हलाल चीजें तर्क कर रहे हैं, तो ये जो ट्रेनिंग है ना हलाल छोड़ने की, ये असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हराम को छुड़वाने की ट्रेनिंग कर रहा है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये अपने बंदे को समझा रहा है कि जैसे मेरा हुक्म समझ के तू हलाल को छोड़े बैठा है, इसी तरह 11 महीने तूने हराम को छोड़ना है। क्या अब होता क्या है कि हमारे माशरे में जो देखा है, मैंने भी काफी लोगों को ये मैंने देखा है, सारा दिन रोजा रखते हैं, बड़ा सख्त रोजा होता है, गर्मी का रोजा भी, तो माशाल्लाह सर्दियों के रोजे आ गए, बड़े आसान है। हमने 17-17 घंटों वाले रोजे रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुसलमान भाइयों ने रखे हैं। तो उसमें ये होता है कि रोजा जो है ना, सारा दिन मुशक्कत में बंदा रहता है, प्यास बड़ी शिद्दत से लगी हुई है, वो पानी नहीं पीता, क्यों जी, अल्लाह ने रोका हुआ है। खाना बहुत सख्त भूख लगी हुई है, शदीद भूख है, नहीं खा रहा, क्यों जी ये तो अल्लाह ने मुझे मना किया हुआ है, इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा। आप उसके पास आब ज़मज़म लेके चले जाओ, उसे कहिए जी इसकी बड़ी फजीलत है जी, आब ज़मज़म देखें, एक मुकद्दस पानी है, और इसको पीने से पहले जिस नीयत से पिया जाए अल्लाह ताला शफा देता है, दुआ कबूल करता है, सारे फजाइल सुना दो उसको। वो कहता है जी ठीक है, इसकी फजीलत अपनी जगह पे ठीक है, मगर इस वक्त जब आप हजरत मेरे पास ये लेके आए हैं ना, अल्लाह ने मुझ पे ये पानी हराम किया हुआ है, ठीक है। अब क्या होता यह है कि जब अफ्तारी होती है, यही बंदा जल्दी जल्दी रोजा अफ्तार करके सिगरेट पीने वाला सिगरेट पीना शुरू कर देता है, ऐसे ठीक है। निस्वार रखने वाला निस्वार रखना शुरू कर देता है, ठीक है। अब आप ये देखें
کہ اسی اللہ کے کہنے پہ یہ پورا دن 17 گھنٹے 16 گھنٹے 15 گھنٹے کا جو روزہ اس نے رکھا ہوا تھا، اس نے حلال کو نہیں کھایا کہ مجھے اللہ نے روکا ہوا ہے، اب وہی اللہ حرام سے روک رہا ہے، اس سے نہیں رک رہا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں قرآن کریم کا آپ مطالعہ کر لیں. اللہ نے جہاں پہ بھی نماز کا حکم دیا، جہاں پہ بھی روزے کا حکم دیا، جہاں پہ بھی حج کا حکم دیا، عمرے کا حکم دیا، کوئی بھی عبادت کی صورت ہے، تو اللہ رب العزت نے کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ نماز پڑھیں، کیوں بھئی میں آپ کو جنت دے دوں یا آپ جنتی بن جائیں. روزے رکھیں تاکہ آپ کو جنت مل جائے یا آپ جنتی بن جائیں. ٹھیک ہے. نماز پڑھیں تاکہ آپ کو جنت مل جائے، حالانکہ ہم تو یہ کام اسی لیے کرتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت ہمیں جنت دے دے. اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں جنت نہیں ملے گی، جنت انہی اعمال کے بدلے میں ملے گی، مگر اللہ رب العزت نے یہ مقصد بیان نہیں کیا. جی اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اعبدوا، عبادت کرو کس کی؟ ربکم، اپنے رب کی. کون سا رب؟ الذی خلقکم، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد وہ بڑے پیدا ہو کے دنیا چھوڑ کے چلے گئے، ان کو بھی اسی رب نے پیدا کیا ہے. اچھا اب عبادت کیوں کرو؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح روزہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسے ہی جیسے تم سے پہلی قوموں پہ فرض کیے گئے یہ تھے. ساری باتیں سننے کے بعد اور جو چیزیں سمجھ میں آتی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے ارد گرد یہ ساری چیزیں گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو یہ جو انسانی تخلیق ہے، اس کی جو بیسک وجہ ہے وہ ہے عبادت. تو روزے کی ایک تو یہ حکمت ہے کہ وہ تقوی. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، روزے کی حکمت تقوی نہیں ہے. اصل میں آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، جنوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. ٹھیک ہے. عبادت بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر عبادت کے لیے تو اللہ کی اور بڑی مخلوقات تھی نا. جی ٹھیک ہے. تو انسان کو ہی کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کی عبادت کی ایک اسپیشلٹی ہے. ٹھیک ہے. ایک اسپیشل بات ہے جو اللہ رب العزت اس مخلوق سے لینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، میں نے پہلے بات کی کہ اللہ نے کہیں پہ جنت کا وعدہ نہیں کیا یا جنت کی بات نہیں کی. یہ تو ایسے ہی ہوتا کہ میں نمازیں پڑھتا چلا جاتا، تو روزے رکھتا چلا جاتا، اور مرنے کے بعد پتا چلتا جی اب مجھے میری عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو اگر تو قبول ہو گئی ہے چلو اچھی بات ہے، جنت مل جائے گی، کامیابی ہو جائے گی. اور اگر اللہ نے قبول نہیں کی تو خسارہ ہے. یہ تو مرنے کے بعد پتا چلتا ہے نا. اللہ رب العزت نے ایسا نتیجہ بتایا کہ آپ کی عبادت اللہ قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کہ دنیا میں ہمیں پتا چل سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کیسے پتا چلے گا کہ عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کسی بندے نے روزہ رکھا ہے، اس کی وہ روزہ قبول ہوا نہیں ہوا، نماز پڑھی ہے وہ نماز قبول ہوئی نہ ہوئی، تو اس کے بارے میں کیسے پتا چلے گا؟ یہ ایسے پتا چلے گا کہ اگر آپ کی عبادت آپ کی زندگی کو بدل رہی ہے. جی. یعنی آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ نے مقصد کیا بیان کیا کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، تقوی بیٹھ جائے. اگر تو تقوی آ گیا ہے روزے کے بعد، آپ کی کمزوریاں کم ہو گئی ہیں یا ختم ہو گئی ہیں، آپ پہلے سے بہتر ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کی عبادت کو قبول کر لیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آپ کو برائی سے بھی روکتی ہے، فحاشی سے بھی روکتی ہے. لیکن یہیں پہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، بعض بھائیوں کو میں نے دیکھا ہے وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی زندگیاں بدلتی نہیں ہیں، ان کے وہی کلب چل رہے ہیں، وہی ان کا سارا سین چل رہا ہے، وہ سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. اب میں نے خود ایسے مطلب ایک ڈرائیور ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی گاڑی کے اوپر بوتلیں وہ جو ہوتی ہیں اس کی گاڑی کے اوپر لدی ہوئی ہیں. نماز کا ٹائم ہوا ہے، گاڑی روک کے اس نے نماز ادا کی ہے، پھر گاڑی پہ بیٹھا اور پھر چل گیا. تو وہ کہتا ہے کہ مانا نماز کا ٹائم ہے، نماز تو پڑھے گا نا، باقی جو معاملات ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. تو یہ نماز انہیں روکتی کیوں نہیں اس کام سے؟ بس یہی چیز اللہ سمجھانا چاہتا ہے. اب دیکھیں، خالی نماز پڑھنے سے بندہ جنت میں چلا جائے پھر تو عبداللہ بن ابی منافق بھی جنت میں جانا چاہیے، کیونکہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتدی تھا. جی. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، جو اب ہم دیکھتے نہیں روکتی، وہ معاذ اللہ یہ نہیں کہتا کہ وہ روکتی نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ رکتے کیوں نہیں ہے لوگ؟ حالانکہ ایک طرف فرمان یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، جو لوگ رکتے نہیں ہیں اس سے، جہاں ہم دیکھتے ہیں لوگ یہ سارے غلط کام بھی کر رہے ہیں، تو ہم اس سارے مفہوم کو، فرمان کو کیا سمجھے، کیسے اس بارے میں تھوڑی جو کنفیوژن ہے مجھے، یہ میری آڈینس کو، اس کو ذرا دور کر لیں.
اصل میں بات یہ ہے کہ عبادت جو ہے نا، نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے ساتھ ہمیں اپنی اصلاح کا کہا گیا ہے. نماز اگر آپ کو برائی سے نہیں روکتی، آپ کو فحاشی سے نہیں روکتی. آپ نماز بھی پڑھتے ہیں اور فلمیں بھی دیکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، فیس بک پہ ریلز بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، فوش گوئی جو ہے وہ اس کو آپ پھیلاتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے یا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہی. اب قبول کیوں نہیں ہو رہی، یہ اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کون سا ایسا عمل ہے جس کے اوپر وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ اس سے راضی نہیں ہے، وہ اس کی عبادت نہیں ہے، وہ عادت بن کے رہ گئی ہے بس. ٹھیک ہے، آپ موٹی سی بات سمجھیں کہ میری نماز اگر مجھ کو دنیا میں فائدہ نہیں دے رہی تو آخرت میں کیا فائدہ دے گی. اب روزہ ہم 16-17 گھنٹے کا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس میں حلال چیزوں کو چھوڑتے ہیں، افطاری کے بعد ہم سگریٹ لگا لیتے ہیں، یا کوئی بھی جو ایک نشے کے عادی ہوتے ہیں لوگ گٹکا پان کھاتا ہے، کوئی جو ہے وہ نسوار رکھ لیتا ہے. اگر اس کا 16-17 گھنٹے کا روزہ اگلے 7-8 گھنٹے کو فائدہ نہیں دے رہا تو قیامت کے دن کیا فائدہ دے گا. مختلف روایات سے یہ چیزیں پتہ چلی ہیں کہ جو سحر و افطار کا جو مخصوص ٹائم ہے، اس میں اللہ پاک دعائیں جلدی قبول فرماتا ہے، اور یہ دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں، اور یہ مقبول ٹائم ہوتا ہے. تو اس وقت کی تناظر میں اگر دیکھیں تو ہم اللہ سے ان سحر و افطار کے اوقات میں کیا مانگیں، ہماری آڈینس کو کیا مانگنا چاہیے؟ افطاری سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اپنے اللہ سے مانگا کریں. مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، مگر سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ آپ اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں، مجاہدین کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی نصرت فرمائے، اللہ رب العزت جو وہاں پہ متاثرین ہیں ان کی مدد فرمائے، اور ہمیں بھی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ عتیق الرحمان بھائی. جی تو ناظرین کرام، اس وقت میرے ساتھ موجود تھے عتیق الرحمان ربانی صاحب، ان سے بات چیت کی، اور آج جو میں نے ان سے بات چیت کی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پھر اس کے علاوہ جو ہماری بات ہوئی اور روزے کی حکمت پر اور عبادات کی قبولیت کے درجے پر، کہ کیسے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی عبادات قبول ہوئی یا نہ ہوئی. تو اینڈ پر ایک سبق دیا گیا اور ایک پیغام دیا گیا کہ جو ہمارے فلسطینی اور غزہ کے جو ہمارے شہداء ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، اور پھر اسی طرح جو مظلوم مسلمان ہیں جہاں کہیں بھی ان کے لیے دعا کریں. اللہ پاک مسلمانوں کو ہر جگہ پہ غالب فرمائے. ماہ رمضان المبارک کی ان پاک ساعتوں میں تمام مسلمان مظلوم بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیے گا. اس وقت دیجیے اجازت عبدالتواب کو، انشاءاللہ پھر کسی نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، کسی نئے سیشن کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.